اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج اسلامیات کے لیکچر میں ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. آج ہمارا نیا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ پیغمبر تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے وہ اس دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جی، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے تقریباً 1,24,000، تو تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی بات تھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے نیک انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ان کا مقصد تھا. انسانوں کی رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، برائی سے بچانا، نیکی کی طرف دعوت دینا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے یہ دعوت دیتے تھے اپنی اپنی قوم کو. مختلف زمانے میں مختلف انبیاء علیہ السلام آئے، ہر ایک قوم کے لیے الگ الگ پیغمبر آئے، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بی بی مریم کے بیٹے تھے، اور بی بی مریم جو ہے وہ ایک نیک اور پاک عورت تھی، خاتون تھی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے. زیادہ تر نبی اور رسول بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے. بنی کا مطلب ہے اولاد، اسرائیل جو ہے یہ لقب تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ٹھیک ہے. تو جتنے بھی پیغمبر یعنی 1,24,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام آئے، تو وہ زیادہ تر بنی اسرائیل میں سے آئے. بنی اسرائیل وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی پیغمبر تھے، ان کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھی پیغمبر تھے، ٹھیک ہے. ولادت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی سورۃ العمران میں آیا ہے. بیت المقدس میں بی بی مریم جو ہے، ان کے والدین عمران اور حنا جو ہے وہ رہتے تھے، اور وہ بہت نیک لوگ تھے، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو انہوں نے ایک منت مانی، یعنی نظر رکھا، یعنی دعا کی کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اولاد اگر عطا فرمائے تو ان کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، یعنی وہ بیت المقدس کی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بیٹی سے نوازا، تو انہوں نے ان کا نام جو ہے بی بی مریم رکھا. بی بی مریم جو ہے وہ ایک دن بی بی مریم جو ہے وہ بیت المقدس میں مصروف تھی، عبادت میں مصروف تھی، کہ حضرت ایک فرشتہ آیا اور ان کو خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، جو یعنی چھوٹی عمر میں ہی باتیں کرے گا. اور ایسے ہی ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور ایسے ہی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت بی بی مریم جو ہے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، بس اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے کرنا تھا، اللہ نے کر کے بتا دیا. ابھی وہ چند دنوں کے ہی تھے کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا، یعنی سورہ مریم آیت نمبر 30 تا 33 بتایا کہ بچے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے ہی تھے نا، چھوٹے عمر کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا جس جگہ میں ہوں، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک زندہ ہوں، مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا اور سرکش اور بدبخت نہ بنایا. سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو یہ جب لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی عام انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی عام بچہ نہیں ہے.
تو یعنی جولے میں ہی کلام کرنے کے بعد لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا، یعنی ایک خاص انسان ہے، یعنی یہ اعلان نبوت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی اصلاح کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ آسمانی کتاب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے کتاب انجیل نازل ہوئی ہے۔ ٹوٹل جو ہے وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید آخری جو آسمانی کتاب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں اچھے اور برے کاموں کے بارے میں بتائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انجیل پر اب ہم عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ انجیل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ایک کتاب ہے، لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لوگوں نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق اس میں رد و بدل کر کے اپنی مرضی کے مطابق وہ کتاب بنا لی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم انجیل پر جو ہے وہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے، کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، وہ اسی طرح اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور تا قیامت تک موجود رہے گا، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ چلے اب وہ کی طرف ہم آتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں پیج 123 جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاف چیپٹر میں کروا رہی ہوں، ہاف جو ہے وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کرواؤں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کم و بیش یعنی کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، کم یا زیادہ 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے۔ زیادہ تر نبی اور رسول علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ ولادت یعنی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن مجید کی سورت العمران میں آیا ہے۔ بیت المقدس میں میاں بیوی عمران اور حنا رضی اللہ عنہا رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی تو وہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی سے نوازا، یعنی عطا فرمایا یا دیا، جن کا نام انہوں نے مریم علیہ السلام رکھا۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں عبادت میں مصروف تھی، مشغول تھی، ٹھیک ہے، کہ ایک فرشتہ آیا اور انہیں خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو کہ پنگوڑے کہتا ہے، کس کہتا ہے؟ جھولے کو میں ہی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے ہی تھے کہ انہوں نے لوگوں کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔